تیسری بات، رہا وہ معاملہ کہ ہم نے بستی میں جا کر ان لوگوں کی دیوار کو ٹھیک کیا، دراصل وہ دیوار ان کی نہیں تھی، وہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنی کل جائیداد کو دفن کر دیا تھا زمین کے اندر، اور اس پر دیوار کھڑی کر دی تھی کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو اس دیوار کے نیچے مدفون دفینے کو، خزانے کو نکال کر اپنا زندگی کا سامان کریں گے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ گاؤں کے لوگ اتنے خبیث تھے جنہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا، تو کیا وہ اس خزانے کو چھوڑ دیتے؟ لہٰذا ہم نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کے مال و اسباب کی رکھوالی کی جائے، اور جب یہ بڑے ہوں تو خزانے کو لے کر اپنا گزر بسر کریں۔ وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ دیکھیں، اگر کسی کا والد نیک ہو تو وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کی بھلائی، اس کی برکت، اس کا خیر اس کی اولاد کے نصیب میں آتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں اگر اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جانا ہے نا، تو بینک بیلنس کو توجہ نہ دیں، آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ آپ کے نیک بننے سے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد کو اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ دو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو مستری بنا دیا۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، خضر علیہ السلام ان کے استاد، یہ 2 بندے مستری بن کر دیوار صحیح کر رہے ہیں۔ کس کی؟ 2 یتیم بچوں کی، جن کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے اس کے نیچے خزانہ ہے، لیکن کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ بندہ نیک تھا جس کی یہ اولاد ہے۔ تو نیک بنے، انشاءاللہ اللہ آپ کی اولاد کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ فرمایا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کی حقیقت تم جانتے نہ تھے، تم بے صبرے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کاش کہ موسیٰ صبر کر لیتے تو اور بھی بہت ساری باتیں پتہ لگتیں، لیکن موسیٰ سے صبر نہ ہوا اور یہ ان کا معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اب یہ اختتام ہے سورہ کہف کا۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا معاملہ بتاؤ۔ یہ کہا جاتا ہے، تفاسیر میں نے دیکھا ہے کہ یہود نے، مشرکین مکہ کو یہ بات کہی تھی کہ تم جا کر محمد سے یہ سوال کرو، یہ اصحاب کہف کون تھے یہ بتاؤ، اور یہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا تھا یہ ہمیں سناؤ، اور ذوالقرنین کون تھا یہ بتاؤ۔ تو یہ قسم کا ٹیسٹ تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو بتا دے گا، نہیں تو کہہ دے گا مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر فرمایا، لیکن پھر بھی بدبختوں نے ایمان لا کر اس بات کو قبول نہیں کیا۔ یہود جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے نہیں پوچھتے، وہ ستانے کے لیے پوچھتے تھے۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں اس کا تھوڑا سا حال بتا دیتا ہوں۔ ہم نے زمین میں اسے بڑی ہی طاقت اور قدرت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے تمام ساز و سامان کے اسباب عطا کیے تھے۔ پھر وہ پیچھے لگا ایک راہ کے، ایک رستے کے، اس نے ایک مشن بنایا۔ وہ مشن یہ تھا کہ مغرب تک جا کر اللہ کا دین نافذ کروں گا۔ یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس پر بھی اختلاف ہے کہ یہ کون تھا۔ ذوالقرنین تو لقب ہے، بعض نے کہا کہ یہ خورس بادشاہ تھا ایران کا، سائرس دا گریٹ جس کو کہتے ہیں ہسٹری میں۔ واللہ عالم، اس بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، اور اصحاب کہف کی طرح اس سے ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں ہے۔ ہمیں سروکار اس سے ہے کہ اس واقعے سے سبق کیا لیا۔ تو انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے زمین میں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد کیا، یعنی جہاں پر سورج کے غروب ہونے کا آخری مقام ہے دنیا میں، وہاں پر یہ پہنچے تو وہاں پر ان کو ایک قوم ملی جس پر انہوں نے فاتحانہ طور پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اگر چاہو تو ان کو تکلیف دو کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، ہم اس کو تکلیف دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کے پاس جائے گا جہاں پر اس کو بڑا عذاب ملے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا ایمان لانے کے بعد تو اس کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہمارے پاس بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی ہے، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اس نے پھر ایک اور جہاد کے سفر کی تیاری کی، اور اس بار وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام تک پہنچا۔ وہاں پر پہنچا جہاں پر ایک ایسی قوم تھی جس پر سورج طلوع ہوتا، لیکن ان کے اور سورج کے طلوع ہونے کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ واللہ عالم اس سے کیا مراد ہے، اس کی بحث میں ہم نہیں جا سکتے۔ اس طرح سے اس نے ان کو بھی فتح کر لیا،
اور ہم نے اس کی سارے معاملے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا آغاز کیا، اس کے لیے سامان جمع کیا، یہاں تک کہ اس دفعہ وہ پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان۔ وہاں پر اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا یا جو کسی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا بالآخر جب بات سمجھنے سمجھانے کا مرحلہ حل ہوا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں بہت فساد مچا رہے ہیں، کیا ہم آپ کو کوئی خراج دیں، کوئی ٹیکس دیں، کوئی پیسہ دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے جو مال و متاع مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے خراج سے، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، ہاں تم قوت کے ذریعے میری مدد کرو، مجھے مین پاور چاہیے، سارے مل کر میرے ساتھ تعاون کرو، ہم دیوار بناتے ہیں تاکہ میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک مضبوط دیوار، ایک بند بنا دوں۔ ایسا کرو مجھے لوہے کے تختے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو ان لوہوں کے تختوں کے ساتھ، تو پھر اس نے کہا کہ اس میں پھونکو آگ کے ذریعے، یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا ان لوہے کی تختیوں کی دیوار کو ایک آگ، پھر کہہ دیا لاؤ اب اس پر ہم ڈال دیتے ہیں پگھلا ہوا تانبا، اور جب وہ تانبا اس پر ڈالا گیا تو وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی، سد ذوالقرنین فمستطاعوا ان یظہروہ، پھر وہ چاہ کر بھی اس دیوار کو پار نہ کر سکتے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور وہ چاہ کر بھی اس میں سوراخ نہ کر سکتے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اور قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کو اجازت ملے گی، اس دیوار کو وہ ختم کریں گے اور پھر وہ ساری زمین پر پھیلیں گے اور بہت فتنہ مچائیں گے، لیکن یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، جب دجال قتل ہوگا، پھر اس کے ایک عرصے کے بعد جب دین غالب ہو چکا ہوگا تو پھر اللہ یاجوج و ماجوج کے ریلیز کا آرڈر جاری کرے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اہل اسلام کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، صرف وہی علاقہ بچے گا یاجوج ماجوج کے شر سے، باقی ساری زمین پر یہ فساد مچائیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں مفصل یہ واقعات موجود ہیں، وہاں پر اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر سورہ کہف مکمل ہوئی۔ ان 4 واقعات میں جو نصیحتیں ہیں ان کو یاد رکھیے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کا معاملہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت نہ برتی جائے، اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے آدمی اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ بے شک وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کمانے کی حد تک رہ گئیں، سب سے زیادہ خسارے میں وہی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے سارے اعمال برباد ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو تولنے کے لیے میزان بھی نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے تھیں، آخرت کے لیے کبھی کوشش کی نہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس ہے، فردوس کے باغات ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان سے نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تاکہ میرے رب کے کلمات لکھے جا سکیں، تو کہہ دو کہ سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم ان کے بعد مزید اور سمندر سیاہی بنا دیں۔ آخری آیت ہے 110 نمبر، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ یقیناً تمہارا الہ تو ایک الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ کہف کو سمجھنے اور اس کو تلاوتاً سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں، خصوصاً مسیح دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔